الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأولين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم وقال تعالى في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں عید السلام و صد احترام پیش فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ الکرام النبی کریم وعلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے حق کربلا کے بعد خدائے وحدہ لا شریک کا ازلی قدیم کلام جو خود اپنی ایک شان ہے بے مثال بے نظیر جب سے نازل ہوا اور صبح قیامت تک اس کی نظیر اور اس کی مثال خود قرآن نے کئی موقعوں سے اس بات کا اظہار فرمایا کہیں فرمایا یہ مبازمت کلام اور قرآن اور کتاب الہی ہے کہ منکرو اے کفار اگر تمہیں اس کتاب پر شک ہے تو اس جیسی ایک صورت کی لا کر کے دکھاؤ کہیں فرمایا پورے جنات اور پورے انسان دونوں کو اکٹھا ہو کر کے قرآن کی مثل لانے کا اعلان فرمایا چنانچہ اللہ پاک پارہ نمبر 15 میں فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن حبیب مکرم کہہ دیجیے کہ اگر جنات اور انسان دونوں قائلین اس بات پر بیٹھ جائے اکٹھا ہو جائے کہ قرآن کی مثال لائے تو لا یأتون بمثلہ وہ قرآن کی مثال ہرگز نہیں لا پائیں گے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا اگرچہ یہ بڑے بڑے ہر ایک بلیغ ہے فصیح ہے عربی دان نہیں لا پائے آیت نمبر 12 میں اللہ پاک نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ 10 سورہ اس قسم کی لاؤ غرضے کہ قرآن پاک نے جا بجا اس بات کا چیلنج کیا میری مثال میں خود ہوں میرے کسی حرف، میرے کسی نقطے، میری کسی کتاب، میری کسی آیت
کسی بھی زاویے سے میری مثال کوئی نہیں لا سکتا، میں بے مثال کلام ہوں. یہ اللہ پاک کا کلام خود کہہ رہا ہے. بڑی توجہ سے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ حقیقت اور نذرانہ شریعت توحید و سنت کے آئینے میں ہم سب پیش کریں. سچ یہ ہے کہ یزید اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے. یہ سب سے اہم اپنی زندگی کو عنوان بنا لیجیے. یزید اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. اور حسین سراپا لائق ہے کہ ان کا ذکر ہو، کیونکہ بے مثال کلام میں اللہ پاک نے عظمتوں کے حوالے سے اہل بیت خصوصاً حسنین کریمین علی اور فاطمہ کا ذکر فرمایا ہے. اس سے بڑی کوئی اب دنیا کی کتاب ہی نہیں ہے، قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. تو اب عظمت اہل بیت، امام علی مقام کا مقام اب کسی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ کی محتاج نہیں ہے. قرآن نے ان کا ذکر کر دیا ہے. یہ پلس پوائنٹ آپ ایک دم کھوس لیجیے اپنے دماغ میں اور اپنے ہوش و خرد میں، اپنا ڈی این اے بنا لیجیے. آپ قرآن سے بڑا کوئی کلام نہیں، قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں. بخاری قرآن کے بعد ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور دیگر کتابیں مخلوق کی بولی ہے. اللہ کا کلام قدیم ہے، نہ مٹنے والا ہے، اور مخلوق کی بولی کو حادث کہتے ہیں، مٹنے والی بولی کہتے ہیں. چاہے وہ امام بخاری کی بخاری ہو، امام مسلم کی مسلم ہو، امام ترمذی کی جامع ترمذی ہو، امام ابو داؤد کی صحیح ابو داؤد ہو، امام ابن ماجہ کی صحیح ابن ماجہ ہو. جتنی بھی کتابیں آتھرائز دنیا میں پائی جا رہی ہیں، یہ سب کا درجہ قرآن پاک کے بعد ہے. اور قرآن پاک جس کا اعلان عظمتوں کے حوالے سے کر دے، اب دنیا کی کوئی کتاب اسے زیر نہیں کر سکتی. مزید اس کی تائید کرے گی تو عظمت بڑھ جائے گی، تصدیق کرے گی تو مقام بڑھ جائے گا. بخاری شریف کا مقام اس لیے نہیں ہے کہ امام بخاری نے اسے لکھا، بلکہ بخاری کا مقام اس لیے ہے کہ وہ قرآن سے تائید کے حوالے سے جیتی ہے، رہتی ہے. قرآن سے ریلیٹڈ باتیں، شریعت سے ریلیٹڈ باتیں کی ہے، اس لیے وہ آتھینٹک ہے. پرسنلی طور پر وہ آتھینٹک نہیں ہے. توجہ دینا، قرآن کے خلاف نہیں ہے، اس لیے وہ آتھینٹک ہے. امام علی مقام کا خصوصاً، دیگر اہل بیت کا عموماً، اور اس عموم میں بھی حضرت سیدنا امام علی مقام کے والد گرامی سیدنا علی ابن ابی طالب، والدہ معظمہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، اور بھائی حضرت سیدنا امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ زبان خدا بشکل قرآن آپ کے سامنے، ہمارے سامنے موجود ہے. اب اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ آپ ابن حجر کی بات لائیں، اب آپ اللہ علی قاری کی بات لائیں، اب بخاری اور مسلم کی بات لائیں اور کہیں کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ استغفر اللہ معاذ اللہ. مجھے عقل پر افسوس ہوتا ہے کہ اشرف المخلوقات کی یہ عقل بول رہی ہے، یا پتہ نہیں سب سے گھٹیا مخلوق کی عقل بول رہی ہے. اشرف المخلوقات کی عقل تو قرآن نے متعین کیا تھا، تو قرآن کے سہارے لیتے ہوئے عظمتوں کا چرچا ہونا چاہیے. اور پورے قرآن میں کہیں بھی اشارہ کے طور پر بھی یزید کی عظمت نہیں ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی اشارہ کے طور پر بھی یزید کی عظمت نہیں ہے. اور حدیث کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو عظمتوں کے حوالے سے نہیں، کہیں اشارہ یا کنایہ کے طور پر ذکر ہے یزید کا.
ابھی میں حدیثوں کے حوالے سے بتاؤں، جب عظمتوں کے حوالے سے آپ کا بڑا اوتھر قرآن، بڑی عظمت والا قرآن کہہ رہا ہو حسین کی عظمت میں، حسن کی عظمت میں، علی فاطمہ کی عظمت میں، تو اب جا کر کے ڈسکس کرنا عظمت حسین پر اور ڈسکس کرنا یزید کے رحمت اللہ علیہ ہونے پر، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس سے بڑی گمراہی آج کی تاریخ میں واقعی نہیں مل سکتی کہ جو گارنٹیڈ بات تھی اس میں آپ ڈسکس کر رہے ہیں، چاہے امام حسین کی عظمت کی گارنٹی ہو یا یزید کے ناخلف ہونے کی گارنٹی ہو، دونوں گارنٹیڈ ہے۔ یزید ظالم تھا، ہے، صبح قیامت تک اس کا ظلم مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے دین دار پر ظلم نہیں کیا ہے، دین پر ظلم کیا۔ جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ، اس نے مسلمان پر ظلم نہیں، اسلام پر ظلم کیا۔ اور یہ وہ بات ہے کہ اسلام پر جب کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم اللہ تعالیٰ نہیں میٹتا ہے، مسلمان پر ظلم کو اللہ تعالیٰ میٹ دیتا۔ امیر حمزہ کو کی کلیجی چبایا وحشی نے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دیا، بعد میں حضرت وحشی بن گئے، ایمان لائے، یہ مسلمان تھے۔ تو مسلمان پر اگر ظلم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دینے کا راستہ بھی کھولے رکھتا ہے، لیکن ایمان پر اور دین پر اور مذہب پر ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ توفیق کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ یزید سے کسی نے پوچھا تھا شراب کیوں پیتے ہو؟ آپ ذرا بڑے قریب سے جائزہ لیجئے تو ایک جملہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا نا شراب پینا، اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، بات تو ایک دم سچ کہا نا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات تھا، لیکن قرآن پاک آپ سنیے 12 نمبر 2 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل رہنا۔ یہ یزید کو نہیں معلوم تھی آیت کریمہ؟ یہ آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودی قبیلے سے کنورٹ ہو کر کے بطیب خاطر، یہ کنورٹ کا جملہ بولنے کے بعد کہیں آج کے میڈیا والے ادھر ادھر نہ اچھا لو، کنورٹ ہو کر بطیب خاطر یعنی برضا و رغبت، بخوشی، تلوار کے زور پر نہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دم مذہب پر عمل کرنے کی آزادی۔ تو بطیب خاطر حضرت عبداللہ ابن سلام جب ایمان لائے اور آپ کے رفقا خصوصاً حضرت عبداللہ ابن سلام ایمان لانے کے بعد یہ کہنے لگے کہ ہم جو حضرت موسیٰ مطلب اس سے پہلے کی شریعت پر جو ہم تھے، تو موسیٰ کی شریعت میں یہ تھا کہ اونٹنی کا دودھ اور گوشت اور چربی وغیرہ جو ہے یہ ممنوع تھا، مطلب حرام تھا، ایک دم پینا کھانا حرام تھا، اور یہ شریعت محمدی میں مباح ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے سوچا کہ ہم اگر نہیں کھائیں گے تو ظاہر ہے شریعت محمدی میں کمپلسری بھی نہیں ہے، کچھ اثر بھی نہیں پڑے گا، مباح بولے تو کھائے تو ماشاءاللہ، نہیں کھائے تب بھی ماشاءاللہ، ایسا مباح کا مطلب یہ ہوا دونوں اکول کامن، اب کمپلسری نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کر کے وہ اپنے اوپر ایک دم مطلب ممنوع قرار دیے کہ موسیٰ کی شریعت پر بھی عمل ہو جاتا، میں نہیں کھاتا، اور محمد کی شریعت بھی کمپلسری نہیں کہہ رہی اس لیے نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتارا، اے عبداللہ ابن سلام، اب ترجمہ یہ کیجیے، اے عبداللہ ابن سلام کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اب موسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی، محمد کی شریعت چلے گی۔ یہ بات نہیں معلوم تھی یزید کو، اب ان سے پوچھئے، اب 1400 برس کے بعد ہمارے کو سمجھ میں آ رہی بات۔ یزید اتنا قریب نہیں مانو، وہ کہتا ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے شراب پیتے ہیں، بدتمیز، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات کر رہا ہے۔ محمد عربی کے زمانے میں ایسی بات ہوئی تو ایک آیت اتر گئی ہے کہ اے ایمان والو کمپلیٹ اسلام میں داخل ہونا، اب کسی کا مذہب اور کسی کا ریلیجن محمد کے ہوتے ہوئے نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ کمپلیٹ مذہب ہے، ہر مذہب کا آئینہ ہے اس کے اندر، ہر مذہب کی عظمت ہے اس کے اندر۔ یہ یزید کو نہیں معلوم، تو یہ ظالم صرف مسلمان پر نہیں تھا ظلم کرنے والا، یہ اسلام اور قرآن پر ظلم کرنے والا تھا یزید، اس لیے اس کو توفیق نہیں ملی آخری لمحے تک، اور حد درجہ مطلب یہ کہ برائیوں کے ساتھ، اور حد درجہ مطلب نہایت ہی رذالت کے انداز میں جب تک زندہ رہا، مرا بھی ویسے ہی اسی حالت، بڑے خوفناک ہے۔
یہ آج کی تاریخ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ پہچانیے امام حسین کے حوالے سے عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں. کیا لے کر کے بیٹھے ہو, اتنی تکلیف پریشانی مسلمانوں کا, اس کے بارے میں سوچو. آپ ذرا یہ بتائیے اینٹی بایوٹک کس کو کہتے ہیں؟ ریئل تکلیف کی بیماری کو دور کرنے والی چیز نہیں ہوتی ہے, وہ کنٹرول کرنے والی چیز ہوتی ہے, نہ بڑھانے والی چیز کا نام اینٹی بایوٹک. یعنی آپ کو دائرے میں رکھ دیں. آپ یہ بتائیے, آپ کہتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین شہیدان کربلا اور یوٹیوب وغیرہ پر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. کیسے پریشانی ہے یار؟ آپ کیوں پریشان نہیں ہوتے ہیں کہ آپ باپ کے بارے میں اگر کوئی کہہ دے کہ یہ باپ کا خراب ہے, کیوں پریشان نہیں ہوتے؟ 1400 برس ہو گئے ہیں تقریباً, کم و بیش. حضرت امام حسین کی عمر پاک 54 سال کی تھی. یہ واقعہ جو ہے 59 یعنی 59 صدی ہجری کی ہے. آپ ذرا غور کریں, امام حسین کو قریب سے پہچاننے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان کا حصہ ہے اس کو سمجھیں. آج سے نہیں, حصہ ہے یہ سمجھے ہوئے تھے. مسجد اس کو پریکٹیکلی دنیا میں لائیے. خدا کی قسم, آپ مطلب ہم بولیں گے بھی نہیں, خود بخود ریجیکٹ ہو جائے گا یزید, خود بخود ریجیکٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ تیمم کا جو حکم ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ جب پانی نہ ہو. لیکن جب پانی ہو جائے تو تیمم آٹومیٹک چلا جاتا ہے. اس کو جانے نہیں کہا جاتا ہے تیمم اب نہیں کروں گا, ایسا نہیں بولا. ایسے ہی امام حسین کی عظمت دل میں آ گئی, یزید کی سوچ بھی آپ کے دل میں نہیں آ سکتی انشاءاللہ. لیکن آپ تحقیق کر رہے ہیں, آپ ان کی کلپ سن رہے ہیں, اور آپ جو ہے ششوپنج میں ہیں, آپ مطلب اونچ نیچ میں ہیں, آپ ادھر ادھر کر رہے ہیں. اس کا مطلب حسین کی محبت آپ کے دل میں نہیں, ایک دم صاف کھل کر کریں. کیونکہ محبت اور عداوت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. حسین پازیٹیو اعتبار سے پروردگار عالم نے ان کی عظمت کا اعلان کر دیا ہے, تو اب آپ کا قرآن پر ایمان ہے تو حسین کی عظمت پر بھی ایمان رکھنا ہوگا, اہل بیت کی عظمت پر بھی ایمان رکھنا ہوگا. ایک نہیں کئی, ایک میں نے کتاب دے دیا تھا قرآن اور اہل بیت, آپ اگر پڑھیں نہیں تو ہمارے پاس موجود ہے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد. میں کچھ گہرائی میں 2-3 بات کرنے جا رہا ہوں, لیکن پہلے ذات کو سمجھیے اور قریب سے سمجھیے. ہم آپ پیدا ہوئے ہیں جانتے ہو, ناپاک قطرہ اور ناپاک خون سے ہمارا وجود ماں کے رحم میں گیا ناپاک, اور جب ہماری پرورش ہوئی پیٹ کے اندر تب بھی ناپاک. جو خون باہر آنے والا تھا ماں کے حیض اور پیریڈز کا, وہ خون ہمارے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غذا بنا کر پیش کیا. لیکن حسین کی عظمت کو سمجھیے, ماں کو پیریڈز ہی نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں محسوس کرو, تطہیر کی آیت جب پڑھتے ہیں تو طہارت دنیا پہ نظر آنے لگتی ہے. خدا کی قسم کہ رب فرماتا ہے, اے نبی کے گھرانے والوں, نبی کا صدقہ دیکھو کہ رب کا ارادہ ازلی ہو چکا ہے کہ تجھے ہر زاویے سے پاک رکھے, ہر زاویے سے پاک رکھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ یزید کے بارے میں نہیں, علی, فاطمہ, حسن اور حسین کے لیے نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ, ان کے لیے نازل ہوئی ہے. چلو واقعہ کربلا کو ہم بعد میں چھوڑ دیتے ہیں, قرآن تو پہلے نازل ہوئی ہے, آیت تو پہلے نازل ہوئی ہے. اور جب قرآن پہلے نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ کا مصداق جب حسین ہے, علی ہے, فاطمہ ہے, امام حسن ہے, جب ہے تو اب حسین کو یزید کا سیاسی ہوس اور لالچ کی دنیا میں کہنے والا یہ کتنا بڑا گمراہ ہوگا, میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنا بڑا گمراہ ہوگا, میں دیکھ سکتا ہوں ان کے عذاب کو. ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ حسین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. کربلا کا واقعہ تو بعد میں ہوا نا, سن 60 ہجری 59 ہجری میں, لیکن قرآن کی آیت تو مصطفیٰ پر اتری ہے نا. جب یزید پیدا بھی نہیں ہوا, قرآن کی آیت اتر گئی ہے حسین کی عظمت کا اعلان کرنے کے لیے. ابھی یزید پیدا بھی نہیں ہوا, سن 22 ہجری میں یہ پیدا ہو رہا, اور لکھنے والے ان کے والد گرامی کمال ہے. حضرت امیر معاویہ نے عظمت حسین کی آیت کو لکھا ہے. واہ واہ, غور کر رہے ہیں آپ. اسی کو کہتے ہیں بیٹا, رشتہ اسے نہیں کہتے ہیں کہ باپ پیدا کر دے, رشتہ اسے کہتے ہیں کہ شریعت کے دائرے میں تو پیدا ہو جا. رشتہ اسے کہتے ہیں, ورنہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا, رب سے عرض بھی کیا, ان نبنی من اہلی, مولا میرا بیٹا میرا بیٹا.
رب نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ بیٹا تیرا ہے لیکن بیٹے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر. معاویہ کا بیٹا ہے لیکن بیٹے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. حسین بیٹا نہیں ہے لیکن عظمت لکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں عظمت لکھ رہے ہیں امیر معاویہ. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آپ کتاب خدا کے واسطے اگر لانا ہے تو قرآن لاؤ، قرآن لاؤ اور کہو ایسا کتے، وہاں پر کہو دیکھو قرآن میں ہے کتے. یزید کے بارے میں کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا جو ہے بخشا ہوا ہے. خدا کی قسم بخاری میں اگر یہ لفظ جو ہے یزید کے نام کے ساتھ آپ دکھا دیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک قدم مکمل آپ کو ہم فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کہیں پر بھی نہیں ہے. حدیث کا جملہ ہے بخاری میں کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفورا لهم او کما قال. غور کریں کہ قسطنطنیہ پر سب سے پہلا لشکر جو حملہ کرے گا وہ بخشا بخشایا ہوگا. بتائیے اس جملے میں کہیں پر بھی یزید کا نام لیا ہے؟ کہیں پر بھی. اول جیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر. اب یہ آپ کیوں متعین کر رہے ہیں یزید کو؟ قیصر پر حملہ کیا، قسطنطنیہ پر حملہ کیا. سارے محققین کو ایک طرف لا کر کھڑا کرو، چاہے وہ ابن کثیر ہو، چاہے وہ ابن تیمیہ ہو، چاہے وہ ابن قیم ہو، چاہے وہ ابن جوزی ہو، چاہے وہ آج کا معراج ربانی ہو یا توصیف الرحمان ہو، سب کو ایک جگہ لا کر کھڑا کرو. ہاں ہم صرف حسین کو کھڑا کر دیتے ہیں، باقی سمجھ لیں. یزید کو بخشا بخشایا کرنے والا مغفور لہم، یزید بخشا بخشایا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تیری بات مان لیتے ہیں یزید بخشا بخشایا ہے، تو پھر امام حسین کیا؟ امام حسین کیا؟ پازیٹیو اور نیگیٹو ایک تو نہیں ہو سکتے صاحب. اور ابھی کہا میں نے مسلمان پر ظلم کرنے والے کو توفیق مل سکتی ہے، اسلام پر ظلم کرنے والے کو توفیق نہیں مل سکتی. اور حسین اسلام ہے، دین ہے، ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین. ان کے خلاف خروج کرنے والا یہ ظالم نہیں، اللہ کی توفیق سے مکمل محروم ہے، مکمل محروم ہے. آپ پوری ہسٹری اٹھا لیں، آپ اسلام پر مذہب پر حملہ کسی نے بھی کیا اسے توفیق نہیں ملی، کسی نے بھی کیا. ڈکلیئر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے لن یغفر اللہ لہم، ہم بخشیں گے نہیں، نہیں ہم بخشیں گے، نہیں بخشیں گے. یہ اللہ پاک کا ڈکلیئر ہے، ڈکلیئر ہے. لیکن مسلمان کو ستانے والے اب دیکھیں رہے ایمان لانے. حضرت خالد بن ولید کو آپ دیکھیے، مکہ میں رہے، اسلام کے خلاف رہے، بدر ہے، حنین ہے، کہاں جا کر ایمان لا رہے ہیں؟ خیبر کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع سن 6 ہجری میں ایمان لایا. اس سے پہلے کا کیا واقعہ کہیں، اس سے پہلے کے کیا حالات کہیں. لیکن انہوں نے اسلام پر حملہ نہیں، مسلمانوں پر حملہ ہو گیا. اس لیے اللہ نے توفیق کا دروازہ کھولا. دیکھا تو اسلام پر حملہ کیا ہے یزید نے. ہے آپ کو اس پر اعتراض؟ امام حسین دین ہے، مذہب ہے، امام حسین ایمان ہے، امام حسین لا الہ کی بنیاد ہے. اور قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو امام حسین قرآن کی آیت. فتویٰ نہیں لگانا پیارے، محبت سے اس جملے کو دل میں رکھ لینا. خدا کی قسم سوچو نہیں اس پر. آپ ایمان تو لائے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، وہ کتب ہی کہیں، کتب ہی تو اللہ کی کتابوں پر آپ نے ایمان لایا. اور کتابیں خدا کہہ رہی ہے، عصمت حسین کا اعلان کر رہی ہے، حسین کا اعلان کر رہی ہے، ان کے مسکرانے کا اعلان کر رہی ہے، ان کی خوبصورتی کا اعلان کر رہی ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں کس انداز میں پیش آ رہے ہیں اس کا اعلان کر رہی ہے. مصطفیٰ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت اس کا اعلان کر رہی ہے. مصطفیٰ گود میں بٹھائے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت اس کا اعلان کر رہی ہے. اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی یار؟ ناخن سے لے کے سر کے بال تک کسی کی عظمت کا اعلان قرآن کر دے. اب کوئی عظمت کی کا شوشہ گوشہ باقی رہتا ہے؟ ایک دن ہم آپ کے پاس تقریر کر دیں تو میری ایک تقریر کی وجہ سے میری عظمت کا اعلان کرو گے آپ، آل ان آل میری عظمت کا اعلان نہیں کرو گے آپ. امام حسین کی عظمت کا اعلان وحی الہی والی زبان سے سنو. وحی الہی والی 54 ایئرس ہے نا حضرت امام حسین کی. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کتنی عمر ہوگی آپ ذرا سوچیں، کتنی عمر ہوگی؟ 5 سال یعنی 8 سال 10 سال کے اندر کی عمر ہوگی. آپ کے حساب سے کہہ دیں بالکل نابالغ
آپ کے حساب سے سمجھانے کے لیے، ورنہ سارے والد ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے. یہ آپ کے حساب سے بول رہا ہوں. اتنی چھوٹی سی عمر ہے. اور ایک اور بات مسئلہ بتا دوں آپ کو کہ صحابیت کے لیے عمر جو ہے درکار نہیں ہے، مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھنا ضروری ہے. اس لیے جلیل القدر صحابی بھی ہے امام حسین. سبحان اللہ. یہ ایسی کوالٹی ہے امام حسین کے اندر کہ جو مطلب یہ کہ دیکھیے امام حسین کے اندر وحدت بھی ہے اور امام حسین کے اندر کثرت بھی. وحدت یہ ہے کہ صحابی ہے، کثرت یہ ہے کہ اہل بیت ہے. صبح قیامت تک حسین کی نسلیں چل رہی ہے، یہ کثرت ہے. اور وحدت یہ ہے کہ امام حسین کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے بعد تابعی بھی نہیں ہو سکتے، اور دیگر جتنے بھی قیامت تک کے غوث قطب ابدال ہیں کوئی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ صحابی ہیں. اور صحابی کا درجہ مصطفیٰ کے بعد بند ہو گیا. وحدت بھی ہے، کثرت بھی. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پازیٹیو انداز میں دل میں جگہ دیجیے. خدا کی قسم آپ اللہ کے بارگاہ میں ایک مصرع ہمیشہ کہا ہوں، ابھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا تھا کہ جھولی بھر دیا اس نے. مسئلہ ایسا ہوتا ہے، امام حسین کی محبت اگر آپ کے دل میں رہی نا تو آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بے مانگے آپ کو مل جائے گا، بے مانگے مل جائے گا. اب ذرا منظر دیکھیے سورہ آل عمران کی، اب آیت نمبر 61 سے آپ دیکھیں جا کر ایک دو آیت کریمہ. تو ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ کہ عیسائیوں کے حوالے سے، اپوزیشن کے حوالے سے بات ہی کر رہے ہیں، صرف ابھی بات ہی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فاطمہ جی ٹھیک ہے، علی پیچھے رہو ٹھیک ہے، حسین ادھر آؤ. حسین کو گود میں بٹھا لیتے، حسن ادھر آؤ، ہاتھ میں لے لیتے ہیں حضرت امام حسن کا ہاتھ. اور جب لے لینے کے بعد یہ بات ہی کر رہے ہیں. دیکھیے وہی والی زبان دیکھیے، بول رہے ہیں پہلے، اتر رہی ہے بعد میں. جملے میں غور کریں، بول رہے ہیں پہلے، اتر رہی ہے بعد میں. حسین ایسا کہنا، حسن ایسا کہنا، فاطمہ ایسا کہنا، علی ایسا کہنا، جی 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 بالکل تیار ہو تیار ہو. ہاں یہ بول ہی رہے تھے کہ ایک دم بالکل کچھ دوری پر عیسائیوں کا وفد جو ہے آنے والا ہے. اس کا بڑا عالم عبد العاقب نامی، مسیح نامی، عیسیٰ علیہ السلام کا معنی اس لیے مسیح نام رکھا. عبد العاقب نامی، عاقب نامی شخص جو ہے، عبد المسیح نامی شخص جو ہے دیکھا اور چہرے حسین کی تجلی، چہرے حسین کی نورانیت رب نے ان کی طرف پھیرا. حسین کے چہرے کی نورانیت ان کی طرف پھیرا اور جب نورانیت کو دیکھا تو اس طرح ہاتھ کر کے کہتا ہے رک جاؤ. تو لوگوں نے کہا رک جاؤ، پوری تیاری کے ساتھ ہم آئے ہیں، آپ تو ہمارے کمانڈر ہیں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں رک جاؤ، اسی لیے کہہ رہا ہوں رک جاؤ. کمانڈر مانتے ہو نا؟ ہاں رک جاؤ. کیا میں جس چہرے کے نور کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس چہرے نے آسمان کی طرف اٹھا دیا تو آسمان ریت بن کر زمین پر آ جائے. حسن مصطفیٰ، جملے پہ غور کریں، حسن مصطفیٰ، مصطفیٰ کے حسن کا حسن بن کر کے امام حسین کی نورانیت جب ان تک ٹکرائی تو کہنے لگے چل چلو، ورنہ پوری دنیا کی، ہم 5 جنے 10 جنے ہیں یہ تو ختم ہوں گے ہی، لیکن پوری دنیا کی عیسائیت کو اللہ تعالیٰ چہرے حسین کی نورانیت کی برکت سے پوری دنیا کی عیسائیت کو ختم کر دے گا. چل چلو لوٹ کر، چل چلو لوٹ کر. یہ ساری باتیں ہو ہی رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرماتا ہے فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران میں آپ دیکھیے حسین اور حسن، علی اور فاطمہ کو لے کر کے مصطفیٰ بات کر رہے ہیں عظمتوں کے حوالے سے، دین کی بلندی کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. اور خدا کو یہ باتیں حسین کی برکتوں، حسن کی برکتوں، اہل بیت کی عظمتوں کی اتنی پسند آئی کہ گارنٹی اور مہر لگا کر کے آیت کریمہ اتار دی. پوچھ یزیدیوں سے یہ قرآن کس کے لیے نازل ہوئی؟ اللہ پاک نے کہا ہے حبیب ان کو کہیے تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، اور بیٹھ تم بھی اپنوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنوں کو بلاتے ہیں، اور بیٹھ کر کے جن کا مذہب غلط ہے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ کون تھے بیٹے؟ یہ کون تھی بیٹیاں؟ یہ کون تھی عورت؟ یہ کون تھے؟ یہ علی تھے، یہ فاطمہ تھی، یہ حسن تھے، یہ حسین تھے. یہ قرآن نے کہہ دیا، یہ قرآن نے
نبی کا بیٹا حسین, نبی کا بیٹا حسن, اے علی. آج ہمارے بیٹے کو کوئی اگر محبت کے علاوہ کوئی کہہ دے, کاغذ میں لکھ کر کوئی کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے, تو ہو گیا, پتہ نہیں کتنی تحقیقیں شروع ہو جائیں گی. لیکن علی کے سامنے جب قرآن کی آیت اتر رہی ہے تو باب العلم کی علم کا اور ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. کیا بات, سبحان اللہ. مصطفیٰ کا بیٹا قرآن نے کہا, کیا کہا, اپنے بیٹوں کو ہم بلاتے ہیں اور بیٹے میں حسن اور حسین ہے, بیٹے میں حسن اور حسین ہے. کچھ فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایمان نہیں ہے ان کے پاس جو یزید کی تائید کرتے ہیں, ایمان نہیں ہے ان کے پاس جو یزید کی حمایت کرتے ہیں, اور ایمان ہی ہے ان کے پاس جو حسین کی عظمت کا بھرم رکھتے ہیں. ایمان ہی ہے ان کے پاس, توحید ہے ان کے پاس جو اہل بیت کی عظمت کا بھرم رکھتے ہیں. اور یہ اہل سنت کی ایجاد کردہ عقیدت یا عقیدہ نہیں ہے, قرآن کا بہترین انتظام ہے, قرآن کا بہترین فرمان ہے. درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, توجہ سے بتائیے. انکمپلیٹ ہوگی تو میں آج انشاءاللہ جو جلسہ ہوگا اس میں کمپلیٹ کروں گا. میں کس پہ کسے چھوڑوں, ستارے ماہ کے تذکیرے ماہتاب کروں, کسے میں ترک کروں, کس کا انتخاب کروں, کسے میں ترک کروں, کس کا انتخاب کروں. بس حسین راضی ہو جائیں اور ان کی قیادت میں ہم جنت چلے جائیں. ارے یہ ابن کثیر کو چھوڑو یار, ابن رسول کو پکڑو, ابن قیم کو چھوڑو, ابن رسول کو پکڑو, ابن تیمیہ کو چھوڑو, ابن رسول کو پکڑو, کیونکہ ابن رسول گارنٹیڈ ہے اور یہ سب کرپٹ ہے, یہ سب کرپٹ ہے. ایک کہہ رہے ہیں اچھے تو دوسرے کہہ رہے ہیں خراب, لیکن اہل بیت کو کسی نے خراب نہیں کہا ہے, کسی نے خراب نہیں کہا ہے, سب نے اچھا کہا ہے, سب نے اچھا کہا ہے. یہاں تک کہ سنو, ایک موقع آتا ہے اچانک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے. میں اس میں ایک حدیث تو پیش کر دیا ہوں, لیکن ایک نقطہ اس میں جو بڑا عمدہ نقطہ آ رہا ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت جو ہے منبر پر خطبہ دے رہے, امام حسن اور حسین کو دیکھتے ہیں کہ لڑکھڑاتے ہوئے, اب عمر چھوٹی ہے, عمر چھوٹی ہے اور بڑوں کو بخشوا رہے ہیں. سبحان اللہ, بخشش کا پیمانہ تو دیکھو یار. لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ نے خطبہ موقوف کر دیا, سب لوگ نبی کو دیکھ رہے ہیں, نبی کے آنے جانے کو دیکھ رہے ہیں, اور نبی حسن و حسین کو پکڑنے جا رہے ہیں. نبی حسن و حسین کو پکڑتے ہیں, گود میں لے لیتے ہیں, ادھر ادھر آہا لے لیتے ہیں گود پہ. لے لینے کے بعد اب دیکھیے جہاں سے موقوف کیا تھا خطبہ, پہلے اس خطبے کے بعد کی عظمت بتا دوں کہ یہ خطبہ جب عربی کا خطبہ ہو, یہ خطبہ تو آپ کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے, آپ انڈیا میں رہتے ہیں اس لیے یہ خطبہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ اردو خطبہ, یہ اصل جمعہ کا خطبہ نہیں ہے, یہ آپ کو اور ہم کو سمجھانے کے لیے, اپنے مذہب کو سمجھانے کے لیے جو ضروری ہے, کیونکہ ہم اردو جاننے والے ہیں, عربی جاننے والے ہیں, تو ایک ہی خطبہ ہوتا, عربی ہی خطبہ ہوتا. توجہ دیجیے, تو خطبہ سے مراد وہ عربی خطبہ, جو مطلب یہ کہ خطبہ جو دیا جاتا ہے جو شرط کی منزل میں ہے, یعنی جو جمعہ کی جو شرط ہے, بالکل ایک دم توجہ سے سننا کہ 4 رکعت جو ظہر پڑھتے ہیں نا, اس کی 2 رکعت کو کاٹ کر کے خطبہ کے درجے میں رکھا گیا ہے. اسی لیے خطبہ کو سننا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ, اور ایک دم جیسے نماز میں سائلنٹ رہتے ویسے ہی سننا چاہیے, یہاں تک کہ اشارے سے بھی بات کرنے کا حکم نہیں. اگر وضو ٹوٹ جائے تو چپ کے نکل جائیے, اور اگر کسی کو کچھ کہنا بھی ہو اور اس کہے بغیر ہو سکتا ہے کام, تو بالکل چھوڑ دیجیے, تکلم بھی بات بھی نہیں کرنا, ایک دم خاموشی سے سننا. مصطفیٰ جان رحمت شریعت ہے, شریعت ہے, اور شریعت بنانے والے ہیں. سبحان اللہ, شریعت ان کے گھر کی ہے, ہم تو در کے ہیں بس. توجہ دیجیے گا, مصطفیٰ جان رحمت جو ہے اتر جاتے, شریعت کو قوم دیکھ رہی ہے, صحابہ دیکھ رہے ہیں, اور شریعت حسن و حسین کے پاس جا رہی ہے. لے لیتے ہیں گود میں, اور لے لینے کے بعد جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں پر سے امام حسن و حسین کو اب جو ہے خطبہ کا پیراگراف ہی چینج کر دیا. جو خطبہ, یوں سمجھو کہ خطبہ میں حمد و سلام بیان ہو رہے تھے, حمد و ثنا بیان ہو رہی تھی, یا یوں ایک دم عام کہہ دو کہ کسی کوئی واقعہ الگ بیان ہو رہا تھا. اب جب حسین آئے نا, تو اب جو خطبہ کا عنوان تھا وہ بدل کر کے حسین عنوان بن گئے, حسن عنوان بن گئے ہیں. اور اب خطبہ میں کہہ رہے ہیں, یا ایھا الناس, اے میرے لوگوں, اے چاہنے والوں, ان کو پہچانو, ان کو پہچانو. سبحان اللہ.
मुस्तफ़ा की इस बोली को चरिंदों परिंदों वहुश तुयूर ने अजमतों के हवाले से कान में ठोसे रखा है, और ये 2 पाँव हाथ वाले मौलवी को समझ में नहीं आ रहा है कि इमाम हुसैन का मकाम क्या है, इमाम हुसैन की अजमत क्या है, समझ में नहीं आ रही है। अरे चलो ठीक है, एक हम पेश करते, हम दलालतुन नस, इशारतुन नस, इबारतुन नस, ये नस की क्वालिटी क्वांटिटी पेश करते तो बात थी। वही वाली ज़बान मुस्तफ़ा पेश कर रही है, मुस्तफ़ा की बोली समझ में नहीं आई कि समझो 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 समझो। अल्लाह अल्लाह, ये जब ऐसे पेश कर रहे हैं समझो समझो समझो, उसी में एक आयत करीमा में इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह पाक ने सच कहा, माल और औलाद जो है ये आजमाइश है, मैं आजमाइश में मुब्तला हो गया। देखा मेरे आका, आपकी आजमाइश भी तो शरीयत बन गई है, सुभान अल्लाह, शरीयत बन गई है। हम छोड़े तो नमाज चली जाए, हम छोड़े तो फतवे लग जाए, मुस्तफा छोड़े तो शरीयत बन जाए, शरीयत बन जाए। तो हुसैन को आयन खुतबा में खड़े होकर के पेश कर देना, आप नहीं समझेंगे। 5 मिनट है, मैं इशारा करते रहूं, आप जलसे में जरूर आइएगा। मैं बताने ये जाऊंगा कि हुसैन के साथ नबी ने जो जो किया है ना, उसका हुसैन ने हक अदा किया है करबला में, जो जो किया है उसका, ये जुमले पे गौर कीजिएगा, जो जो हुसैन के साथ जितनी भी मोहब्बतों का, जैसी भी मोहब्बतों का, जैसी भी हरकतों का नबी पाक ने पेशी फरमाई हुसैन के साथ, उन तमाम का मुजाहरा करबला की सरजमीन पर किया। इतना प्यारा, इतना सच्चा, इतनी अजमत का ऐलान करने वाला। मैं पूछता हूँ, अमीर मुआविया सहाबी रसूल, आपकी अजमतों पर कुर्बान, आपने भी तो सुना होगा ना ये खुतबा, हुसैन की अजमत सुना होगा। अरे बुजुर्ग अबू हुरैरा, आपने भी सुना होगा। सारे सहाबा कह रहे हैं, हाँ हमने सुना है, हमने सुना, हमने सुना है। इसीलिए तो अजमतों के कदम झुका रहा हूँ, अजमतों के नजराने पेश कर रहा हूँ। वो छोटे दिखते हैं वो बहुत बड़े, वाह, वो दिखते छोटे हैं, अजमत बहुत बड़ी है, मकाम बहुत बड़ा है। इमाम हुसैन का इस तरह से इंट्रोडक्शन कराया सैयदना इमाम अली मकाम का, और लोग आज इंट्रोडक्शन क्या करा रहे हैं, बदतरीन सियासी जंग लड़ने के लिए गए थे। अरे तबाही का अजाब क्यों नहीं आ गया इस होंठ पर, जिस होंठ ने मुस्तफा जाने रहमत के होंठ ने हुसैन की अजमतों के लिए नमाज और खुतबा को मौकूफ कर दिया हो। आज का होंठ उस हुसैन की दरीदा ज़हन इंसान, उस हुसैन की बदतरीन मिसाल पेश कर रहा है। तबाही है तेरे लिए, बर्बादी हो तेरे लिए, हलाकत हो तेरे लिए, तेरी ही वजह से ये पूरे आलम इस्लाम का ये हाल है। वरना वहां जंगें मोहब्बतों की बुनियाद पर जीती जाती थी, लड़ाई और तलवार की बुनियाद पर नहीं। मुस्तफा कहते थे मारते जाओ, हम है ना। मोहब्बत की बुनियाद पर जंगें जीती जाती थी, असलहे की बुनियाद पर नहीं है। मोहब्बत खत्म हो गई तो आज असलहा रख करके भी तुम नाकाम, ताकत रख करके भी तुम नाकाम हो, मेजॉरिटी रख करके भी तुम नाकाम हो। वजह यही है। अब मैं जरा एक जो नुक्ता देने जा रहा था वो ये है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ध्यान दीजिएगा, ए अल्लाह मोहम्मद पर भी और हसन और हुसैन पर भी दरूद नाज़िल फरमा, ये तर्जुमा है। आले मोहम्मद पर भी दरूद नाज़िल फरमा, बार बार पढ़ते चले जाए। अल्लाह ताला आपके इस पढ़ने को, हमारे पढ़ने को कबूल कर ले और इमाम हुसैन की शहादत का सदका आप सबको नसीब फरमाए। नुक्ता जो पेश करने जा रहा हूँ, आप प्यार करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, अपनी आल औलाद से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और करते ही रहिए, इसमें कोई शक ना हो। खुदा करे बाप माँ की जो संबंध है वो सुबह क़यामत तक वालिदैन और औलाद का संबंध कायम है। लेकिन एक नुक्ता जो मैं देने जा रहा हूँ ये है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। 59 साल के बाद करबला का वाक़या आया। करबला के वाक़या के बाद ये सब बुराइयां जन्म लेने लगी। हुसैन टॉपिक पे आ गए, यजीद टॉपिक पे आ गए, और ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। इसलिए मोहब्बत से मैं बोलता हूँ, हुसैन को मानना भी ये खुदा की तौफीक है, हुसैन को मानना भी खुदा की तौफीक है। आप मतलब मोहब्बत से बताइए, आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं तो क्या अपनी बीवी से किसको मिलाएंगे, दुश्मन को मिलाएंगे? नहीं। जो आप जिस पर कामिल भरोसा करते होंगे, जिस पर मुकम्मल भरोसा करते होंगे, उसी से मिलाएंगे। जिससे प्यार हुआ करता है उसी को अपने महबूब से मिलाया जाता है। इमाम हुसैन तुम अल्लाह के हो, इमाम हुसैन तुम रसूल के हो, हम तुम्हारे हैं, इसका साफ मतलब है हमें अल्लाह और रसूल ने मिलाया है। जो यजीदी है वो यजीद से मिले, हमें कोई सरोकार नहीं है उनसे, हम हुसैन से मिले हैं इसलिए कि रब की तौफीक है हमें अल्हम्दुलिल्लाह।
رب کی توفیق ہے تو نقطہ سنیے. 60 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے طبرانی وغیرہ کی روایت، اب روایت کو چھوڑیے، قرآن کے آئینے ہی میں آپ کو پیش کروں. 60 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے بیٹے کو بوسہ لے کر کے، چوما لے کر کے، بار بار اشکبار ہو کر کے، زبردستی نہیں رونا، اور اگر آنسو آئے تو روکنا بھی نہیں. زبردستی نہیں رونا، اس کا مطلب زبردستی کا مطلب ایک کمرے میں رو رہے ہو، باہر جا کر بریانی کھا رہے ہو، ایسا نہیں رونا. لیکن اگر حسین کی آنکھ میں آنسو آ جائے، خدا کی قسم وہ بخشش کا سامان بن جائے. اگر آ جائے تو آنے دینا، پوچھنا بھی نہیں اسے، زبردستی لانے کی کوشش نہیں کرنا، اور آٹومیٹک آئے گا. ارے اپنا چھوٹا سے چھوٹا خاندان کا فرد مر جاتا ہے تو آنسو نہیں رکتے. وہ تو اسلام کی خاطر آج جو ہم جبہ کبا ٹوپی جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں، جو مدینہ مسجد آباد ہے، پوری کائنات میں جو مسجدیں آباد ہے، یہ حسین کے سجدے کی عظمت کا اعلان ہو گیا. حسین سر نہیں کٹاتے تو آج مسجدیں ویران ہوتی اور شراب کے اڈے بنے رہتی، عیاشیوں کے اڈے بنے رہتے. یہ تو اسپرٹ ہے ہمارے اندر حسینی کہ زمانہ گزر گیا ہے. آج بھی بابری مسجد کے لیے تحقیقیں چل رہی ہیں، تحقیقیں چل رہی ہیں، اور حسینی تصور رہا تو صبح قیامت تک انشاءاللہ یہ تحقیقیں ہی ہوتی رہے گی. ہماری مسجدیں آباد رہیں گی انشاءاللہ، ہماری نسلیں بھی آباد رہے گی. مصطفیٰ جان رحمت کے اس نواسے سے جب پیار کرتے ہو تو سنو، مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان کر دیا تھا. کب؟ جب ابھی گود میں ہے، 59 سال کے بعد کی بات کر رہے ہیں. گود میں اعلان کر دیا تھا کہ میری امت کا فرد اسے شہید کرے گا. اب آپ ذرا سوچیے، ایک کسی کا فون آ جائے آپ کے پاس اور یہ کہہ دیا جائے کہ آج اگر تم نکلے تو تمہارا مرڈر ہو جائے گا، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی بولی تو شریعت ہے نا. صحابہ کے سامنے، علی اور فاطمہ کے سامنے، سب کے سامنے اس کا اعلان ہو چکا ہے. لیکن خدا کی قسم کوئی تدبیر نہیں، بلکہ علی بھی انتظار کر رہے ہیں، فاطمہ بھی انتظار کر رہی ہے، حسین تو پورا انتظار کر رہے ہیں کہ جب نبی نے کہا ہے تو 100% صحیح ہے. وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب کربلا جائے. میں بس نقطہ جو دے دیا، کب کربلا جائے. تو آپ مجھے بتائیں، سعودی عرب کے وہ مولوی جو کربلا کے واقعے کو بدترین تاریخ کا سیاہ باد کہتے ہیں، ارے کربلا کا واقعہ خدا کا ایجاد ہے، خدا کی دین ہے، مصطفیٰ کی بولی کا اظہار ہے، حسین کی اقچا ہے، اہل بیت کی پرمپرا ہے، اور مذہب اسلام کی بلندی کا مینار ہے. سبحان اللہ. اس لیے اگر کربلا کے واقعے کو بدترین سیاہ باب کہو گے تو تمہاری قبر بھی سیاہ ہو جائے گی. اے مسلمان، کربلا کا واقعہ مذہب اسلام کے عروج کا ذریعہ ہے، مذہب اسلام کی بلندی اور سربلندی کا پیش خیمہ نہیں، بنیاد ہے، اول بھی اور آخر بھی ہے. اسی تصور میں رہو اور اس کو کنٹینیو میں درس میں اور جلسے میں کروں گا. دعا ہے پروردگار عالم ہماری محبتوں کو قبول فرما. یا اللہ اہل بیت کی محبت دل میں ڈال دے مولا، اور تمام مخالفین اہل بیت کی کو ہدایت نصیب فرما مولا. یا اللہ قرآن کی عظمتوں کے حوالے سے عظمت اہل بیت کو سینوں میں ڈال دے مولا. ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما مولا. ہمارے بیٹوں کو حسینی کردار والا بنا مولا. ہماری بیٹیوں کو فاطمہ الزہرا اور زینب کی سیرت نصیب فرما مولا. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنتیں نہیں پڑھ سکے سنت پڑھو.